السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ میرے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ میری اب سب بہن بھائیوں سے التماس ہے کہ میرے اس چینل کو اگر آپ یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ فیس بک پہ ہیں تو اس پیج کو فالو کر لیں۔ آنے والے سارے سبق آپ تک پہنچتے رہیں گے، اور اگر آپ کو میری بات پسند آئے، میرا جیسے اسلام کو پسند آئے، تو آگے دوسروں تک ضرور شیئر یا فارورڈ کر دیا کیجیے۔ یہ ایک سلسلہ اللہ کے پیغام تک کا آگے پھیلتا رہے گا اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام 151 آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ 51 پر ہمارا آج چوتھا سبق ہے کہ اس میں گناہ کبیرہ کا تذکرہ ہے، اور میں ایک پر کچھ مختصر طور پر کچھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس سے پہلے جو تھا کہ فرمایا اللہ نے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، کہ تمہارا آئیے میں تمہیں بتاؤں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ کہیے ان سے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ تو اس میں پہلے نمبر پہ تھا اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسرا فرمایا تھا کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، نیکی سے پیش آنا ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہیں کرنا، میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں، انہیں بھی دوں گا۔ اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، وہ سبق ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب نہیں جانا، وہ ظاہری ہوں یا باطنی، یعنی خفیہ، بے شک وہ ظاہری ہیں یا خفیہ ہیں، آپ نے ان سے بچنا ہے۔ فواحش فوش کی جمع ہے، یہ اس میں سب زنا مراد لی جاتی ہے، اور زنا سے متعلق سارے کام، کہ ہمارا دین ہمیں نہ صرف بے حیائی سے روکتا ہے بلکہ وہ ایسے مقامات اور ذرائع سے بھی ہمیں منع کرتا ہے، روکتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں میں بے حیائی، دماغ میں بری سوچ، اور وجود جو ہے وہ برائی کی طرف مائل ہو۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول ایسی چیزوں سے منع فرماتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَوَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بڑے بے حیائی اور برے کام ہیں۔ سورۃ الانعام میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کہ ظاہری اور باطنی، یعنی چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، فواحش کی باتیں، فوش کی باتیں، زنا سے متعلق جتنے عوام العمل ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے بچو۔ جو آدمی یہ کرے گا بہت بری بات ہے، اللہ فرماتے ہیں میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ جو کما رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میں اس سے سخت سزا دوں گا۔ اور اسی طرح سورۃ نحل آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ حکم کرتا ہے وَتَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْیِ، یعنی اللہ تعالیٰ بے حیائی اور برے کاموں، یعنی سرکشی والے کاموں سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ فضل بن عباس ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آگ کے پیچھے سوار تھا کہ خصم قبیلے کی ایک عورت آپ سے کوئی مسئلہ دریافت کرنے آئی، تو فضل بن عباس ان کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت ان کی طرف دیکھنے لگی، تو آپ نے فضل بن عباس کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔ اسلام ہمیں منع کرتا ہے وہ تمام جو رستے ہیں یا وسائل ہیں ایسے اختیار کیے جو بے حیائی کے
کاموں کی طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں، یا اس میں جنسی تحریک پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ صحیح بخاری میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کون غیرت والا ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس وقت آتی ہے جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھتا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ یہ جو زنا کے کام ہے نا، فواحش کے کام ہے، خواہ وہ تم چھپ کر کرو، ظاہر کرو، یعنی اللہ کو یہ انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ نہ بات کریں گے، نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، اور ان کو دردناک عذاب بھی دیں گے۔ ان میں ایک بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹ بولنے والا بادشاہ، اور تیسرا تکبر کرنے والا فقیر۔ سنن ابی داؤد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 خوش نصیب شخص ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا سایہ، عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور یاد رکھیں قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ان میں ایک وہ نوجوان ہوگا جس کو کسی خوبصورت عورت نے زنا کی دعوت دی ہوگی، لیکن اس نے یہ کہہ کر اس کو ٹھکرا دیا ہوگا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور دوسری طرف زانی کے لیے، خاص طور پہ جو شادی شدہ زانی ہے، اس کے لیے رجم کی سزا ہے کہ اسے پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے، اور اس پر کوئی رحم نہ کرے۔ یعنی دیکھیں جتنا بڑا جرم ہے ہوتا ہے، سزا بھی اس کی اتنی بڑی ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیں جس کی سزا اتنی بڑی ہے وہ جرم بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ یعنی پتھر مار مار کر مارنا، ایک دفعہ نہیں، پتھروں سے اس کو ہلاک کر دوں۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے ماں بہن اور بیٹیوں کو اسلام کے سنہری اصول جو ہیں ان کو سمجھائیں۔ جب عورت ایک آدھا ننگا جسم کر کے اپنا بازار میں جائے گی تو دیکھیں تحریک تو پیدا ہوگی، لیکن افسوس ہے کہ ہم اس کو ماڈرنزم کا نام دیتے ہیں۔ اگرچہ غیر ارادی طور پر صحیح، اخلاقی اور غیرت کے نام پر ہم انتہائی گر چکے ہیں۔ ہم دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ سے عرض کروں گا، کیونکہ سبق محدود ہمارے وقت ہوتا ہے۔ دیکھیں کسی خوشی کے موقع پر ہم اپنے ذرا گھروں میں نظر دوڑائیں، اچھے اچھے صاحب علم، صاحب نمازی، پڑھے لکھے لوگ، بظاہر جو ہے نیک لوگ، ان کے گھروں کو، ان کے اولادوں کو دیکھیں، آپ تجربہ کریں، پھر مجھے اس بات کا جواب دیں کہ بچے بھی ہیں، بچیاں ہیں، جب ہم کسی اپنے بچے کو لباس پہناتے ہیں، پینٹ شرٹ اور ٹائی لگا کر اس کا گلا تک بند کر دیتے ہیں، گویا کہ صاحب سارا بچے کو سب کا سب ڈھانپ دیتے ہیں، نیچے اس کے بوٹ پہنتے ہیں، جرابیں پہنتے ہیں، اور جب بچی کی باری آتی ہے ہاف بازو اس کو شرٹ پہنائی ہوئی ہوتی ہے، آدھی ٹانگیں ننگی ہوتی ہیں، جی بچی ہے، یہی بچی کل بڑی ہوگی۔ یعنی اس کے مقابلے میں بچے کو ہم کس طرح ڈھانپ رہے ہیں۔ یعنی یہ میں نے کہا نا کہ غیر ارادی طور پر ہم اخلاقیات کے نچلے درجے پر پہنچ چکے ہیں، یہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، یعنی یہ ہمیں برائی نہیں لگتی، اس کو ہم برائی نہیں کہتے، بچی ہے جی کوئی بات نہیں۔ یعنی یہاں سے کام خراب ہوتا ہے، یہاں سے برائی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے بچیوں کو پورا لباس پہنانا چاہیے، بازو تک، اور سر کو، چلو سر کو بھی بالوں کو ڈھانپ دے، ٹوپی سے ڈھانپ دے، کسی چیز سے۔ جب آج ہم بچیوں کی ایسی تربیت کریں گے کہ ان کا آدھا جسم ننگا ہے، کل وہی بچیاں ہم سے باغی ہو کر پھر اپنا اسی طرح آدھا ننگا جسم لے کر بازار میں جائیں گی، پھر ہم کہیں گے کہ یہ بچے باغی ہو گئے، ہماری کو سنتا نہیں۔ جب ہم تربیت اچھی نہیں کریں گے تو اس کا رزلٹ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو اس برائی سے بچائے۔ یہ بہت بری بلا ہے، اسی سے بہت ساری قوموں پر عذاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، اگر انسان ہے، خطا کار ہے، اس سے غلطی ہوئی، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اب زندگی میں موقع ہے، جب آنکھ بند ہو گئی تو معافی کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اور آئندہ کے لیے اس بچنے کی مکمل طور پر ارادہ کر لے، تہیہ کر لے، اور اللہ سے عہد کر لے کہ میں آئندہ اس برائی کی طرف نہیں جاؤں گا۔
اپنے کو روکیں، اپنے بچوں کو روکیں، اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ اس کو برائی سمجھے۔ آج تو اس کو ماڈرنزم کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس جیسی برائی سے ہمیں بھی بچائے، ہماری اولاد کو بچائے، ہمارے معاشرے کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔